کہ آپ اپنے یہاں موجود ہونے کا ثبوت دیں اور میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں، نعرہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله وكريمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل پیرس برانچ کے اراکین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، خدا کا شکر ہے، یہ رب کریم کا کرم ہے، اس کے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کا اور شہنشاہ بغداد سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غلامی کا صدقہ ہے کہ پیرس میں 7واں اینول عرس قادری رضوی ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں فنکشن فیملی بیس پر ہوتا ہے. میری باتوں کو غور سے سنیں، منی بیس پر ہوتا ہے، گروپنگ بیس پر ہوتا ہے، کانٹیکٹ بیس پر ہوتا ہے. خدا کا شکر ہے کہ یہاں نہ کوئی فیملی بیس ہے، نہ کوئی گروپنگ بیس ہے، نہ یہاں منی بیس ہے. ہم کیوں امام اہل سنت امام احمد رضا قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پیرس میں کیوں کر رہے ہیں؟ غور سے سنیں. اور صرف پیرس میں نہیں، بریلی شریف میں 75 اینول عرس قادری رضوی ہو رہا ہے، ہونے والا ہے. کیسا عرس؟ آپ تو چونکہ پیرس میں رہتے ہیں، کبھی باہر نکل گئے تو معلوم ہو کہ امام احمد رضا کا شہرہ، نام اور کام اہل سنت و جماعت کا اسکیل ہے. کوئی سنی آج کی دنیا میں بغیر امام احمد رضا کے نہ جانا سکتا ہے نہ پہچانا جا سکتا ہے. بریلی شریف کے عرس کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلے عالیہ چشتیہ کے نامور پیشوا اور اہل سنت و جماعت کے آقا و مولا، ان کے عرس کے بعد سب سے بڑا عرس بریلی شریف کا ہے. بریلی میں کسی محلے میں یا کسی پارک میں نہیں، پورا شہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام اہل سنت کے عرس میں شریک ہے. کالج کا میدان، مسجد، مدرسے، مکانات، ہوٹل،
یہ سب اعلیٰ حضرت کے عرس میں شریک ہیں. اور یہ موریشس والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سنا کہ اس سال 29th اینول عرس سراپا قدس موریشس میں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ کیا یہ اعلیٰ حضرت کوئی فامی ہے یہ موریشس والوں کے؟ کیا یہ موریشس والے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں مرید ہوئے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. مرید بھی کوئی بھی نہیں ہوا، فامی بھی کوئی نہیں. لیکن آج 29th اینول عرس موریشس میں ہونے والا. پیرس میں 7th اینول عرس قادری رضوی ہو رہا ہے. ابھی نیکسٹ ویک اینڈ کو لوڈیم پریٹوریا ساؤتھ افریقہ میں 11th عرس قادری رضوی. اس کے بعد کمنگ ویک کیپ ٹاؤن میں 11th عرس قادری رضوی. اس کے بعد پھر نیکسٹ ویکینڈ میں ڈربن میں 16th عرس قادری رضوی. اور پھر موریشس میں 29th اینول عرس قادری رضوی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خاص جماعت کے پیر صاحب تھے. یہ غلط ہے. اعلیٰ حضرت کسی جماعت کے صرف پیر صاحب نہیں تھے. میرے دوستو، انہوں نے ہمیں سب کچھ دیا. علم دیا، عرفان دیا، سمجھ دیا، اور بڑی بات یہ ہے کہ ایمان دے دیا. ایمان کیسے ملتا ہے؟ ایمان پیارے نبی کی محبت سے ملتا ہے. وہ ایمان تھا، ایمان کی بھیک تھی، ایمان کا صدقہ تھا، ایمان کی پلیٹ تھی، ایمان کا خزانہ تھا. ہم لوگ تو یہاں پیرس میں بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھو مولانا احمد مختار صدیقی سے. مولانا احمد مختار صدیقی کو آپ لوگ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. مولانا احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے بھائی. مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا جب انتقال ہوا تو مولانا عبدالعلیم کی عمر صرف 10 سال تھی. سارا فیض، علم، طریقت اور شریعت مولانا احمد مختار سے حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر آپ اوور 60 اگر ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا، اور اگر اوور 60 اگر نہیں ہے تو سنا ہوگا. میرے دوستو، یہ وہ بزرگ تھے اور یہ وہ لوگ تھے جو اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کر، سنیت کے مشن کو لے کر، محمد رسول اللہ کی محبت کے مشن کو لے کر موریشس میں آئے. موریشس میں آج اعلیٰ حضرت نہیں آئے میرے دوستو، آج سے بہت سال پہلے، سالوں پہلے. اور یہی موریشس ہے کہ جس میں طاہر باغ میں، ہسٹری تو میں جانتا ہوں، میں اگرچہ موریشس میں پیدا نہیں ہوا لیکن میرے پاس نالج ہے، میں جانتا ہوں. جہاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، موریشس کے فضاؤں میں کہا گیا یہ سلام گونجا. اور سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی خود حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھتے تھے.
میرے دوستو، آپ جانتے ہیں جو قوم اپنے دادا کو بھول جائے باپ کو کبھی یاد نہیں رکھ سکتی. جو قوم اپنے بزرگوں کو بھول جائے بزرگوں کا خزانہ اور بزرگوں کی دولت اس قوم کے پاس نہیں رہ سکتی. سنیے، اعلی حضرت کے متعلق تو میرے دوستو مجھے 29 سال تو موریشس میں ہو گئے اور میں تقریباً 40 سال مجھے ہو گئے. یہ 1-2 دن کی بات نہیں. 40 سال سے میں امام احمد رضا قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سبجیکٹ پر بول رہا ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. لیکن جب میں شروع کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج میں نے اسٹارٹ کیا. اعلی حضرت کون ہے؟ آپ نے کبھی یہ سنا؟ آپ لوگ مرید ہوتے ہیں، آپ لوگ اپنے باپ دادا کا ختم کراتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، میلاد شریف پڑھتے ہیں. یہ میں موریشس کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا تعلق موریشس سے. موریشس میں ختم، میلاد شریف، صلاۃ و سلام، 11ویں شریف اور باپ دادا کے نام پر قرآن پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. اور بزرگوں کا ہاتھ آپ چھوتے ہیں. پیر صاحب اگر آ گئے ہندوستان سے یا پاکستان سے تو آپ ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں. کبھی آپ موریشس میں جامع مسجد پورٹ لوئس میں کبھی اگر آپ گئے ہو تو اگر نہیں گئے ہو تو جا کر دیکھیے کہ جامع مسجد پورٹ لوئس میں نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد بھی اور ویسے بھی، ایک پیس آف کلاتھ آف خانہ کعبہ، کعبہ کے غلاف کا پیس آف غلاف آف خانہ کعبہ، کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا منبر کے ساتھ موریشس کی جامع مسجد پورٹ لوئس میں رکھا ہوا ہے. لوگ چومتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا کہ اگر موریشس میں سنیت کی تبلیغ ہوئی، مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، انہوں نے سنیت کی تبلیغ کی، یا یہ فقیر آیا اور جتنے عالم آج آ رہے ہیں اور قیامت تک آئیں گے، بتاؤ یہ کس کا فیضان ہے؟ یہاں جو یہ تقریریں ہوتی ہیں تو کیا یہ اپنے گھر سے لے کر آتے ہیں؟ کوئی سنی مولوی، کوئی سنی پیر اور شیخ اور مرشد بغیر امام احمد رضا کے نہ طریقت کا سبق دے سکتا ہے اور نہ شریعت کا سبق دے سکتا ہے. آج کا دور، آج کا ٹائم، آج کا زمانہ محتاج ہے اس دور میں امام احمد رضا کا. اور ہم لوگ تو میرے دوست بہت چھوٹے سے آدمی ہیں، لیکن اب کیا کیجئے، اگر کوئی آدمی جاننا نہ چاہے تو آپ اس کو کیسے بتائیں گے؟ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، ویڈنگ سیریمنی اور میرج انویٹیشن، جب آپ کے یہاں کسی کی شادی ہوتی ہے تو 500 آدمی کو آپ انوائٹ کریں. آپ کے یہاں طریقہ ہے اور موریشس میں طریقہ ہے، میں جانتا ہوں. موریشس میں شادی میں بیٹے کا باپ اور لڑکی کا باپ، باپ ہو یا چچا ہو یا ماموں ہو، یہ سب دروازے پر بیٹھتے، دروازے پر کھڑے ہوتے اور
کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کون آیا اور کون نہیں آیا. جی میں اپنے قوم کے نیچر کو میں جانتا ہوں. میں سب سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا کا چلن کیا ہے, آج کی دنیا کا روٹ کیا ہے, آج کی دنیا کا کسٹم کیا ہے. جب شادی ہو جاتی ہے گاتو دیتے ہیں, اس وقت ہی گیٹ کے اوپر لڑکی والا اور لڑکے والے دونوں کھڑے ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون آدمی آیا اور کون نہیں آیا, کون فامی خیشی میں کون آیا اور کون نہیں آیا. جو لوگ آگے میسی میسی بکو میسی بکو میسی بکو میسی یہ سب آپس میں مل کر کے اور شکریہ ادا کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو نہیں آیا لڑکا والا بھی سمجھتا ہے کیوں نہیں آیا, لڑکی والا بھی جانتا ہے کیوں نہیں آیا. معلوم ہوا کہ کچھ آپس میں کھٹپٹ ہے, کانٹیکٹ نہیں, دوستی نہیں. یہ میرے دوستوں میں تو یہ موریشس کا جو کسٹم ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس اسکیل پر, اس بیلنس پر دوست بھی جانا جاتا ہے اور دشمن بھی جانا چاہتا ہے. بیلور کون ہے, لور کون ہے, بی لوڈ کون ہے, اگینسٹ کون ہے. میرے دوستو ویڈنگ ہال کے گیٹ پر وہ جو دو کھڑے ہوتے ہیں, لڑکی والے اور لڑکے والے, وہ سب جانتے ہیں کون آدمی ہمارا ہے اور کون آدمی ہمارا نہیں. جانتے ہو یہ سب میں کچھ کیوں کہہ رہا ہوں؟ پیرس کے سنی رضوی سوسائٹی کے اراکین اور عرس کے کرنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں بھی آسانی سے پتا چل گیا کہ سنی کون ہے, کون پرفیکٹ سنی ہے, کون مضبوط اسٹرانگ سنی ہے اور کون ویک سنی ہے, کون نام کا سنی ہے. یہ میں آپ سے نہیں کہتا ہوں, سنیے. اب میں آپ کو عربستان لے چلتا ہوں. یہاں کی بات نہیں, عربستان چلو. اور آج کی بات نہیں, 1323 اور 24 کی بات. میرے دوستو اللہ اکبر, بہت زمانہ پہلے کی بات. عرب کے علماء, عرب کے پیر, عرب کے شیخ, بڑے بڑے گاؤں علی, بڑے بڑے شیخ, جانتے ہو ان کا ڈیسیژن کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہندوستان سے کوئی آدمی حج کے لیے آتا ہے, آج نہیں بہت پہلے, اب تو یہ 1415 ہے, میں بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہندوستان سے آتا ہے تو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے, سنی ہے, وہابی ہے, شیعہ ہے. فرقہ میرے دوستو ایک نہیں 73 فرقے ہیں, ایک دو بات نہیں. آج بھی جس ہوٹل میں چلے جاؤ گے, جس گھر میں جاؤ گے, جس سوسائٹی میں جاؤ گے, ہر آدمی اپنی اپنی بات کرتا ہے, اپنی اپنی سمجھ کے مطابق. بہت بڑے عالم فرماتے ہیں مدینے میں کہ جب کوئی ہندوستان سے آدمی آتا ہے تو مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے. آج بھی میرے دوستو پیرس میں ویسے بھی سنی اور غیر سنی کی تو بات الگ رہی, آج پیرس میں یہ سمجھنا مشکل ہو گیا ہے کہ مسلمان کون ہے. کوئی سائن نہیں رہا, کوئی علامت نہیں رہی, کوئی اسکیل نہیں رہا, کوئی بیلنس نہیں رہا. سنی رضوی سوسائٹی والوں مبارک ہو کہ تم نے اس ملک کو, اس پیرس کو ایک اسکیل دے دیا سنیت کو. ہمیں کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں, کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. اس کا ایکشن
اس کا عمل یہ بتا دے گا کہ یہ سنی ہے یا کیا ہے. آپ کا یہ عرس بتا رہا ہے کہ جو لوگ آئے الحمدللہ یہ سنی ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت میں آئے، اور جو لوگ نہیں آئے وہ خود سوچیں کہ وہ کیا ہے. بہرحال ہمارا ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں، کیونکہ اگر ہمارا کسی سے کانٹیکٹ ہے تو محمد رسول اللہ کے نام سرکار کی محبت سے ہے، غوث پاک کے تعلق سے ہے. اور اعلیٰ حضرت کون ہے میرے دوستو؟ انہوں نے غوث پاک کا راستہ بتایا، خواجہ غریب نواز کا راستہ بتایا، محمد رسول اللہ کی محبت کا راستہ بتایا. مدینے کے علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی ہندوستان سے آتا ہے تو مجھے معلوم نہیں وہ کون ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ میں پوچھتا ہوں کہ تم مولانا احمد رضا کو جانتے ہو؟ سنیے، آج لوگ بیچارے اپنے بزنس میں کاروبار میں مشغول ہیں، وہ جانتے نہیں، اللہ ان کو جاننے کی توفیق دے. لیکن یاد رکھو اگر کوئی آدمی نہ جانتا ہو تو چپ رہے، لیکن جاننے والوں پر کرسائٹ نہیں کرنا چاہیے، تنقید نہیں کرنی چاہیے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں ہندوستان سے آنے والے حاجیوں کو پوچھتا ہوں کہ تم مولانا احمد رضا کو جانتے ہو تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مولانا احمد رضا کا نام سن کر میں دیکھتا ہوں کہ اس عالم اور اس حاجی کے چہرے پر خوشی پیدا ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنی ہے. اور اگر چہرہ بگڑ گیا، خوشی پیدا نہیں ہوئی، سائن آف سیڈنس اگر پیدا ہو گیا تو علماء فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ پھر یہ آدمی سنی نہیں ہے، یہ پیارے نبی کا ماننے والا نہیں ہے، غوث پاک کا ماننے والا نہیں ہے. یہ تو میرے دوستو عرب والے کہتے ہیں، اب ہندوستان والے سنیے. حضرت مولانا عبد القادر سرامی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اعلیٰ حضرت کے زمانے میں. کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور ہم کو کیسے معلوم ہو کہ سنی کون ہے اور سنی کون نہیں ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے میں سنی، میرا باپ سنی، میرا دادا سنی، ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں، لیکن یاد رکھو اس زمانے میں سنیت کی نشانی، سنیت کا اسکیل کیا ہے؟ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھ سے پوچھا، ان سے پوچھا کہ حضور سنی کون ہے، تو حضرت مولانا عبد القادر سرامی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں، لمبا مت جاؤ، صرف ایک بات میں تم کو بتا دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس آدمی کے سامنے مولانا احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہو، اگر وہ خوش ہو جائے تو سمجھ لو کہ سنی، اور اگر وہ خوش نہ ہو تو سمجھ لو کہ کیوں؟ اس لیے کہ امام احمد رضا نے اپنی پوری زندگی اسی کام میں گزار دی کہ انہوں نے ہندوستان میں بتایا کہ ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے. ابھی ایک بات میں نے آپ سے کہی کہ اعلیٰ حضرت کا فیضان کتنا ہے. ہم قبرستان جاتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ختم پڑھتے، درود شریف پڑھتے، نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے، ہمارے گھروں میں میلاد ہوتا ہے، صلاۃ و سلام اور قیام کرتے. میرے دوستو 1857 کے غدر کے بعد ہندوستان میں پوری کوشش کی نجدی اینڈ کمپنی نے کہ مسلمانوں کو پیارے نبی سے الگ کر دیا جائے.
سے فرمایا کہ بس وہ ایک آدمی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہے، جیمن ہے، ایک آدمی ہے، آئے اور اس کے بعد چلے گئے. ان کا تمہارے سے بس کوئی فرق نہیں. حضور کی عزت کو ختم کرنے کے لیے وہ فرمایا، لکھا ظالموں نے کہ پیری مریدی کوئی چیز نہیں، نبی بھی مدد نہیں کر سکتے، صحابی بھی مدد نہیں کر سکتے، ولی بھی مدد نہیں کر سکتے، اور کسی کے پاس مت جاؤ اور مزار پر مت جاؤ اور قبر پر مت جاؤ اور فاتحہ مت پڑھو اور نماز جنازہ کے بعد دعا مت کرو، میلاد شریف مت پڑھو، اور نہ یہ سوئم نہ یہ چہلم کچھ بھی مت کرو. ہندوستان میں کوشش کی گئی کہ تمہارا کانٹیکٹ نبی سے بھی ختم کر دیا جائے، صحابہ سے بھی ختم کر دیا جائے اور باپ دادا سے بھی ختم کر دیا جائے. آج موریشس میں صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے. یہ جتنے مولانا صاحبان آتے ہیں موریشس میں، یہ اردو میں جو تقریریں ہوتی ہیں اور میں جو اردو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، دعا کرو اپنے باپ دادا کو. اگر وہ آپ کے باپ دادا اگر سنی نہیں ہوتے تو آج موریشس میں کوئی بھی سنی نہیں. اگر ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، موٹیا زبان اور اردو ہندوستانی زبان بیچارے وہ کلکتہ بندرگاہ سے آئے، بولتے ہوئے سورت سے آئے، کچھ سے آئے، تو آج ہمارے علماء کرام تقریریں کر رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا کہ ظالموں، اگر پیارے نبی کچھ نہیں دے سکتے تو یاد رکھو کہ خدا بھی تمہیں کچھ نہیں دے گا. نبی نہیں دے سکتے تو پھر تمہیں کہاں سے ملے گا؟ اللہ اکبر. آپ نے فیصلہ کیا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو یہ کہے کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے، تو معاذ اللہ اس کا سیدھا راستہ جہنم ہے. میرے دوستو، نبی کچھ نہیں دے سکتے، ارے ظالم، ایمان تم کو کہاں سے ملا؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. عرض کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو پیارے نبی کی ضرورت، حضرت آدم علیہ السلام کو پیارے نبی کی ضرورت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیارے نبی کی ضرورت، تو تم کون ہوتے ہو ایسی بات کرنے والے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اعلیٰ حضرت نے اس صدی میں، یہ جو سینچری ہے، اس میں بتایا کہ ایمان اس چیز کا نام ہے. اور پھر میں وہ پیس آف غلاف کعبہ کی میں بات کر رہا تھا پورٹ لوئس موریشس میں، کہ وہاں لوگوں نے غلاف چومنا شروع کیا، اور اب بھی جب جاتے ہیں تو غلاف چومتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے سوال کیا موریشس والوں نے کہ حضور، ہمارے یہاں مسجد میں ایک غلاف ہے کعبہ اور لوگ چومتے ہیں، تو یہ چومنا جائز ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے میرے دوستو بریلی شریف سے اس کا جواب دیا، کتاب لکھی اور فرمایا کہ موریشس کے رہنے والوں، یہ جائز ہے کیونکہ اس میں کعبے کی عزت ہے، اس میں کعبے کا احترام ہے، اور کعبے کی عزت کرنا اور کعبے کا احترام کرنا یہ مومن کی شان ہے. یہ تو میرے دوستو یہاں موریشس کی بات میں کر رہا ہوں. اب چلو ساؤتھ افریقہ میں لے چلتا ہوں. ساؤتھ افریقہ میں سب سے بڑی مسجد ڈربن گرے اسٹریٹ کی سب سے بڑی مسجد ہے. اس مسجد میں میں نماز پڑھاتا ہوں، سارے علماء آتے ہیں نماز. اسی مسجد میں مولانا احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطیب تھے ڈربن. مولانا عبدالعلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بھائی، انہوں نے ڈربن کی جامع مسجد سے امام احمد رضا کو لکھا کہ حضور،
یہاں ایک مشن ہے، ایک موومنٹ ہے، اور وہ یہ کہ ہندو اور مسلمان دونوں بھائی بھائی ہیں. دے آر بوتھ برادر. آپ کا کیا خیال ہے؟ اعلیٰ حضرت نے مولانا احمد مختار کو لکھا کہ دیکھو ہندو مسلمان کا کبھی بھائی نہیں ہو سکتا. اس کا مذہب الگ ہے، اس کا کھانا پینا یہ وہ الگ ہے، اور یہ جو یونٹی ہے، یاد رکھو یہ یونٹی غلط ہے. کہ یونٹی کے لیے ضروری ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ سے کانٹیکٹ کیا ہے. اگر پیارے نبی سے کانٹیکٹ ہے تو یونٹی صحیح ہے. جانتے ہو باپ اور بیٹا، بھائی اور بھائی، ماں اور بیٹی، بیوی اور شوہر، یہ جتنا کانٹیکٹ ہے یہ نبی کی برکت ہے، نبی کا صدقہ ہے. اگر پیارے نبی نہ ہو، ان کی محبت نہ ہو، تو بیٹے کا باپ سے کوئی تعلق نہیں، باپ کا بیٹے سے کوئی تعلق نہیں. ہم فیملی بیس پر ایمان نہیں رکھتے، صرف فیملی بیس پر کوئی چیز نہیں. ہم گروپ کانٹیکٹ پر صرف ایمان نہیں رکھتے، ریس پر ہم ایمان نہیں رکھتے، بلڈ ریلیشن پر صرف ہم ایمان نہیں رکھتے. ہمارا ایمان صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، علماء اہل سنت زندہ باد. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کے صاحبزادے عبد الرحمن ابن ابی بکر، وہ اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے اور یہ تو ہمیشہ سے مسلمان ہیں. جنگ ایک لڑائی میں بیٹے نے کہا کہ ابا جان ایک چانس ایسا آیا کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی، اگر مجھے چانس ملا کہ میں قتل کر لوں، آپ کی گردن کو ٹکڑے کر لوں، قتل کر لوں، کل. اگر میں چاہتا if I want to kill you، اگر میں چاہتا تو میں آپ کو قتل کر دیتا، لیکن مجھے خیال آئے کہ میرا باپ ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا. تو جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ بیٹے تم نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن اگر مجھے چانس ملتا تو میں تمہیں نہیں چھوڑتا. باپ اور بیٹا، فامی خیشی، یہ سب کیا چیز ہے؟ سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ. مولانا احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت نے فرمایا کہ ہندو مسلمان یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں اعلیٰ حضرت کا فیضان پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کو تسلیم کیا کہ اعلیٰ حضرت اس صدی کے مجدد ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو میرے دوستو آپ نے زندہ کر دیا. دوستو یہ اناؤنسمنٹ بہت آسان ہے، آئی لو یو، یہ تو کامن سینٹنس ہے، ہر آدمی کہتا آئی لو یو، آئی لو یو، مگر یہ سب بیکار. لو جو ہے اس کے لیے انٹینشن چاہیے، سنسیریٹی چاہیے، سیکریفائس چاہیے. بغیر سیکریفائس کے کوئی آدمی کسی سے لو نہیں کر سکتا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا سبق دیا. کیسا سبق دیا؟ اللہ نے ان کو کیسی عزت دی. سنو، ہم تو یہاں بات کرتے ہیں. مولانا عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی شریف حاضر ہوتے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس، اور اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت کی منقبت پڑھیے، ادھر ادھر نہیں، منقبت تعریف. اعلیٰ حضرت کی منقبت ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، لیکن مولانا عبد العلیم نے اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے ہو کر
اور عرض کیا ہے کہ عرب والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ. یہ مولانا عبدالعلیم کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. مولانا عبدالعلیم کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے میرے دوستوں, کوئی مولوی صاحب نہیں تھے. ان کے پاس انگریزی علم بھی تھا اور ساری دنیا میں انہوں نے دین کی تبلیغ کی. بات تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اب بھی اگر کوئی شخص اعلیٰ حضرت کو نہ جانے اور نہ سمجھے تو اللہ اس کو سمجھے. اللہ عرض کیا کہ عجم والوں نے مانا, عرب والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ. اے امام محمد رضا, عرب والے آپ کو اپنا قبلہ کہتے ہیں, اپنا کعبہ کہتے ہیں. کیا بات. قبلہ کعبہ مین. آپ لیڈر ہیں میرے دوستو, آپ راہبر ہیں, گائیڈ ہیں, گائیڈنس ہیں. عرب والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ. تو جب عرب والے آپ کو قبلہ و کعبہ کہہ رہے ہیں تو ہم تو ہندوستان کے رہنے والے ہیں, اور عجم کے واسطے لا ریب وہ قبلہ نما تم ہو. اے امام محمد رضا, ہم لوگ جو ہندوستانی ہیں ہمارے لیے آپ گائیڈ اور گائیڈنس ہیں, کیونکہ کعبہ ملا تو آپ کے صدقے, محمد رسول اللہ کی محبت ملی تو آپ کے صدقے, غوث اعظم کا آستانہ ملا تو آپ کے صدقے, اور خواجہ اعظم کی بارگاہ ملی تو آپ کے صدقے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ غوثیہ, یا غوث اعظم. اور خود مولانا عبدالعلیم نے کیا کہا ہے؟ مشکل تو یہی ہے کہ لوگ بزرگوں کی بات سب بھول گئے. خود کیا کہتے سنو, کہتے کہ علیم خستہ جاں ادنا گدا ہے آستانے کا. اے اعلیٰ حضرت, یہ جو عبدالعلیم ہے یہ ایک ادنا خستہ جاں, بہت کمزور گدا, بھکاری, بیگر, آپ کے آستانے کا ایک ادنا بھکاری اور ایک ادنا بگر ہے اور بہت کمزور ہے. علیم خستہ جاں ادنا گدا ہے آستانے کا, اور کرم فرمانے والے حال پر اس کے شاہ تم ہو. اے امام محمد رضا, آپ کا کرم ہے. آپ تو یہاں رہتے ہیں, میں میرٹھ کی بات تو ابھی آپ کو میں بتانا نہیں چاہتا, وہ ایک الگ داستان ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, دنیا کے ہر سنی نے, ہر عالم نے امام احمد رضا کو جانا, امام احمد رضا کو مانا. اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا میں, دنیا والوں نے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو دنیا دے دے, لیکن اعلیٰ حضرت وہ ہیں میرے دوستوں کہ جنہوں نے ہم کو ایمان دیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دیے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت, آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے حضور کی محبت, جب نبی سے محبت ہوگی آپ کو تو صحابہ سے بھی محبت ہوگی, اولیاء کاملین سے بھی محبت ہوگی, اہل بیت اطہار سے بھی محبت ہوگی. حضور کی محبت یہ اسکیل ہے, بیلنس ہے ایمان کا. آپ کو صحابہ سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے حضور سے محبت ہے. غوث پاک سے محبت کیوں ہے؟ کہ حضور سے محبت ہے. خواجہ غریب نواز سے محبت کیوں ہے؟ کہ حضور سے محبت ہے. اور محبت کیسی ہونی چاہیے سنو. عرض کرتے ہیں امام محمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا. یا رسول اللہ, میں اپنی جان کو آپ کے اوپر میں قربان کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. یا رسول اللہ, یہ جو یونیورسل ہے اور یہ جو دونوں جہان ہے سب میں آپ کے اوپر قربان کر دوں. اور کہتے ہیں کہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. یا رسول اللہ, دونوں جہان بھی اگر میں قربان کر دوں تو میں سیٹسفائی نہیں ہوں. تو کہتے کہ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جہان تو صرف دو ہے, اگر کروڑوں, کاؤنٹلیس اور ملین اینڈ ملین اگر یہ دنیا
فیملیاں ہوتی تو یہ بھی ہم آپ کے نام پر فدا کر دیتے. مکے میں مسلمانوں سے اور کافروں سے جو لڑائی ہوئی وہ کیوں ہوئی؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ وہ جائیداد کی میرے دوست پراپرٹی کی لڑائی نہیں تھی. وہ سب ایک ہی فیملی کے لوگ تھے. ریس ریلیشن بھی تھا, بلڈ ریلیشن بھی تھا, ایک فیملی بھی تھی. ان کی لڑائی صرف اس بات پر ہوئی کہ وہ کہتے تھے کہ ڈونٹ بلیو محمد الرسول اللہ, ڈونٹ ایکسپٹ محمد الرسول اللہ, ڈونٹ فالو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی. وہ کہتے تھے کہ حضور کو فالو مت کرو. اللہ نے فرمایا کہ ظالموں, اگر ہمارے نبی کو تم فالو نہیں کرتے تو یاد رکھو کہ تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اللہ کو جاننے والا, اللہ کو ماننے والا ضروری ہے کہ پیارے نبی کو جانے اور مانے. بغیر پیارے نبی کے جانے مانے اللہ کو مان ہی نہیں سکتے. کرو تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اگر ساری کائنات اگر ہوتی تو یا رسول اللہ آپ کے اوپر میں قربان کر دیتا. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, امام احمد رضا نے ہندوستان میں اللہ اللہ ہر جو فرقہ بے دینوں کا تھا آپ نے اس کے خلاف کتابیں لکھی. 1000 میگزین بک آپ نے لکھی اور ہر فرقے کو ننگا کیا, پوسٹ مارٹم کیا اور بتایا کہ سنیت کس کا نام ہے. عرض کرتے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا, سنیوں کا بیڑا پار ہے. سنیوں کی جو کشتی ہے, بوٹ ہے اور شپ ہے, انشاءاللہ وہ ساحل تک پہنچے گی. کیوں کہ پیارے نبی کے جو صحابہ ہیں وہ ہمارے ستارے ہیں, ہمارے آقا و مولا ہیں, اور حضور کی اہل بیت یہ ہمارے لیے کشتی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اور پھر بے دینوں کی جو نشانی اعلی حضرت نے دکھائی اور بتائی وہ کیا ہے؟ سنو, کہتے کہ ذکر رو کے فضل کاٹے. کون نبی سے محبت کرنے والا ہے اور کون نبی سے محبت نہیں کرتا؟ تو یاد رکھو نبی کے غلاموں سے محبت ضروری ہے, کیونکہ غلام کے بغیر آقا سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا. اگر آپ کا کوئی لڑکا ہو, کوئی بیٹا ہو, پوتا ہو, نواسا ہو, کوئی آدمی اگر اس سے محبت نہیں کرے تو پھر آپ کیا سمجھیں گے؟ اگر اس کو آپ سے محبت ہے تو ضروری ہے کہ آپ کے ماں باپ سے بھی, آپ کے خیشی سے بھی محبت کریں. اعلیٰ حضرت نے ان کی نشانی بتائی اور فرمایا کہ ذکر رو کے فضل کاٹے, نقص کا جو یار رسول اللہ کی. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی کی امت ہوں. نبی کی امت کے لیے نبی کی غلامی ضروری ہے, نبی کی امت کے لیے یا رسول اللہ کہنا ضروری ہے, نبی کی امت کے لیے میرے دوستو ہر وہ کام جس سے نبی کی محبت کا پتہ چلے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور عرض کیا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتاب قدم. تم نے اللہ کو دیکھا نہیں مگر کیسے جانتے ہو؟ اللہ کو دیکھا نہیں, تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ ہے؟ اس لیے کہ نبی نے بتایا. اچھا تو نبی نے بتایا تو آپ کو کیسے معلوم کہ نبی نے بتایا؟ آپ نے نبی کو دیکھا. میرے دوستو نبی تک پہنچنے کے لیے
نبی کو جاننے کے لیے 1400 برس کے جو بزرگ ہیں، جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے۔ آپ یہ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کیسے معلوم کہ یہ وہی قرآن ہے جو نبی پر نازل ہوا؟ کیسے معلوم؟ قرآن یہ وہی قرآن ہے جو نبی پر نازل ہوا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے میاں جی نے، آپ کے استاد نے، باپ دادا نے جو قرآن آپ کو پڑھایا، آپ اس پر یقین کریں۔ آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ آپ کے باپ دادا سچے تھے، کیونکہ اگر وہ سچے نہیں تھے تو پھر یہ قرآن آپ کو تو پیارے نبی سے نہیں ملا۔ 1400 برس کے علماء کو، مشائخ کو، آپ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ دیکھو اس طرح سے نماز پڑھو، ایسے نماز پڑھو۔ میرے دوستو، دین ڈائریکٹ نہ ہندوستان والوں کو ملا نہ عربستان والوں کو ملا، ڈائریکٹ نہیں ملا، انڈائریکٹ ملا۔ ڈائریکٹ دین ہمارے پاس نہیں آیا، انڈائریکٹ آیا۔ ہر چیز بزرگان دین کے صدقے آئی۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے کہ وہ کام جو اللہ کے نیک بندوں نے کیا، ہم بھی وہی کام کرتے ہیں، اور جس کام سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کا عرس ہو رہا ہے مگر پیارے نبی کی شان بیان ہو رہی ہے، غوث پاک کا نام لیا جا رہا ہے، اور پھر یہی نہیں بلکہ آپ کے باپ دادا اور سب کے لیے دعائے خیر ہوگی، سال ثواب ہوگا۔ تو ایک بزرگ کا نام لیا جاتا ہے لیکن سارے بزرگوں کا نام آ جاتا ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ انسان تو ہے۔ پیارے نبی آدمی ہے مگر کیسے؟ ایسے آدمی ہیں کہ یونیک ہے، ان جیسا آدمی نہ پہلے ہوا نہ قیامت تک ہوتا رہے۔ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ ایمان ہے، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، حضور ایمان کی جان ہے، سورس ہے پیارے نبی کی ذات، سورس، روٹ اور سیٹ آف ایمان ہے۔ پیارے نبی کے بغیر کوئی ایمان نہیں، اور یہی راستہ، یہی سبق امام اہل سنت امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں بتایا، ہمیں دکھایا اور سکھایا۔ میرے عزیز و میرے دوستو، پیرس میں بہت سے پرابلمز ہیں مگر میں پیرس کے پرابلمز کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ اللہ نے آپ کو مکان دیا، لاکھاز آپ کے سامنے ہے، اور جاب بھی ہے آپ کے پاس، سروس بھی آپ کے پاس بھی ہے، کس اور منی بھی آپ کے پاس بھی ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ یاد رکھو، جس دن دنیا سے جاؤ گے تو ہر چیز یہی رہ جائے گی۔ آپ کے خیشی، آپ کے دوست، ریلیٹیوز اور فیملی، کچھ لوگ تو آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ بیمار، خدا نہ کرے آپ بیمار ہوں لیکن ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہوں گے، کچھ لوگ ہاسپٹل تک جائیں گے، کچھ لوگ نماز جنازہ میں کھڑے ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ قبرستان تک جائیں گے، قبر تک بس۔ اور قبر کے اندر میرے دوست کون جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا۔ قبر کے اندر نہ بیٹا ہوگا، نہ بیٹی ہوگی، نہ بیوی ہوگی، کوئی نہیں۔ قبر کے اندر پیارے نبی کی محبت ہوگی۔ بتاؤ جس وقت روح قبض ہوگی اور ہم لاسٹ بریتھ جب لے رہے ہوں گے، اس وقت بھی ہمارے نبی کا کرم ہوگا۔ میرے دوستو، قبر میں بھی نبی کی محبت ساتھ ہوگی، ایمان ساتھ ہوگا۔ اس لیے پیارے نبی کی محبت
یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. اور اعلیٰ حضرت نے یہی بتایا کہ دیکھو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اپنے ایمان کے ساتھ رکھو اور اسی پر قائم رہو. آج فرانس اور پیرس اور یورپ میں میرے دوستو ایمان کمپلیکیٹڈ پوزیشن میں، ایمان بہت مشکل ہو گیا ہے. جب آپ موریشس میں تھے، آپ کے باپ دادا تھے، بہرحال دادا کا بھی انتقال ہو گیا، جن کے والد ماں باپ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، لیکن بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے. سوسائٹی بدل گئی اور میرے دوست ماحول بدل گیا. ہم لوگ یہاں آ گئے. موریشس میں پیسہ کم تھا، ایمان مضبوط تھا. اب ہمارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو گیا، ایمان میرے دوست کمزور ہو گیا. آپ کما رہے ہیں لیکن چھوٹے بچوں کے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ لڑکیوں کی ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کے لیے میرے دوستو نماز پڑھنا یہ اچھی بات ہے، ضرور نماز پڑھنی چاہیے، لیکن آج ضرورت ہے بچوں کو ایجوکیشن کی، لڑکیوں کی ایجوکیشن کی. سنی رضوی سوسائٹی، آپ جانتے ہیں کہ یہی دو چار آدمی جو آپ کے سامنے موجود ہیں، کوئی اس کی وجہ یہ کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا جو فنکشن ہے وہ صرف نبی کی ذات ہے، امام احمد رضا کے تھرو. اس لیے ہمارے پاس وہی آئے گا جو پورا اسٹرانگ، فیتھ فل، ڈیوٹی فل، یوز فل اور سنسیئر فل سنی ہوگا، وہی آئے گا. کمزور اور یہ میرے دوستو سم تھنگ ہیئر ہے سم تھنگ دیر، یہ ایسا آدمی ہے. 50% کا آدمی آپ کو یہاں نہیں ملے گا، یہاں 100% کا آدمی چاہیے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کے ایجوکیشن کے لیے کچھ کیا جائے. فرینچ زبان میں پبلشڈ کیا جائے. ہم نے فرینچ زبان میں سنی رضوی سوسائٹی نے دلاموت ایک پمفلٹ بتایا کہ جب مرنے کا ٹائم آ جائے تو کیا کرنا چاہیے. فرینچ میں یہاں موجود ہے. ایک کتاب اور سنی رضوی سوسائٹی نے شائع کی ہے، لائٹ، اس کا فرینچ ٹرانسلیشن، وہ بھی موجود ہے. اور ہمارا یہ بھی پروگرام ہے کہ ہم فرینچ زبان میں ایک ایسی کتاب شائع کریں کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نماز میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے. آج آپ تو دکان چلے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں جو آپ کی بیوی ہے اس کو یہ مسئلہ پتا ہے، پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ عورتوں کو معلوم ہے کہ کب ان کو نماز پڑھنا چاہیے، کب نہیں پڑھنا چاہیے، کب وہ پاک ہیں کب وہ ناپاک ہیں. عورتیں میرے دوست 75% میجورٹی ہمارے گھروں میں عورتوں کی ہے. اگر ان کو دین معلوم نہیں ہوگا تو آپ کے بچوں کو دین کیسے معلوم ہوگا؟ آپ تو کام کرتے ہیں. گھر کا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ عورتوں کے ہاتھ میں. ہوم ایڈمنسٹریٹر، فیملی ایڈمنسٹریٹر وہ عورتیں ہیں. عورتوں کو زیادہ دین بتانا چاہیے. کون دین بتائے؟ میرے دوستو دین صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی صرف قرآن پڑھ لے. قرآن یہ اچھی بات ہے، لیکن صرف قرآن پڑھنے سے دین نہیں معلوم ہوگا. اس کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے. آج فرانس میں ہمیں معلوم نہیں کہ ایجوکیشن کہاں ہو رہی ہے. سنی رضوی سوسائٹی چاہتی ہے کہ اس کو ایک پلیٹ فارم ملے جہاں یہ عبادت بھی کرے، عرس بھی کرے، بزرگوں کا نام بھی دے، اور لٹریچر ڈور ٹو ڈور ہر مسلمان کے گھر میں لٹریچر وہ دے اور بتائے کہ تمہارا دین کیا ہے اور تم کیسے اس ملک میں مسلمان رہ سکتے ہو. میرے عزیزوں، میرے دوستو، آج جو ڈاؤٹ ہے اور خطرہ ہے اس ملک میں وہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان، معاذ اللہ، ہمارے ایمان کو ختم کرنے کے لیے
یہ جو میٹیریل ورلڈ ہے، کوانٹیٹی ہے، کار ہے اور ٹی وی ہے اور ٹیلی فون اور یہ اور وہ، یہ جو ساری کوانٹیٹی میٹیریل ورلڈ، ہم اس میں بزی ہو گئے، لیکن کوالٹی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی۔ ہمارے بزرگوں کے پاس میرے دوستوں ایجوکیشن نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، لیکن ایمان تھا۔ آج ہمارے پاس ایجوکیشن ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اے سنیوں اور امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والوں، ہم لوگ سنی رضوی جو کہتے ہیں وہ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، امام احمد رضا کے تھرو سنی ہیں، کیونکہ دوسرے لوگوں نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ ہم سنی ہیں۔ وہابی بھی یہی کہتا ہے کہ سنی ہے، دوسرے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو سنی ہے، جو ختم فاتحہ درود کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں کہ سنی ہے، جو میلاد کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں کہ سنی ہے، جو نبی کی مدد کو آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا غوث اعظم المدد آپ کہتے ہیں، یا خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، تو وہ لوگ نہیں مانتے، وہی سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ہم وہ سنی ہیں جو اللہ کو بھی مانے، رسول کو بھی مانے، صحابہ کو بھی مانے، اہل بیت اطہار کو بھی مانے، بزرگان دین کو بھی مانے۔ نہ ماننا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہے ماننا۔ ہاں، اس کو ہم نہیں مانتے جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتا، ہم اس سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ ہمارا بیس اہل سنت و جماعت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ اس ملک میں امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو طریقہ محبت کا آپ کو بتایا ہے، اس پر قائم رہیے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اس وقت تو ہم 100% کی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ 100% اور 50% تو میرے دوستو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان سارے کاموں کے لیے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، اور پلیٹ فارم کے لیے پیسہ چاہیے، پیسے کے بغیر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے سنی رضوی سوسائٹی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان بیچاروں نے یہ 7واں عرس پیرس میں، پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون آتا ہے کون نہیں آتا، یہ سب کچھ نہیں۔ میرے دوستو، آدمی خود نہیں آتا، بلانے والا اس کو بلاتا ہے۔ جس کو امام احمد رضا نے بلایا وہ آیا، جس کو غوث پاک نے بلایا وہ آیا، اور جس کو غوث پاک اور امام احمد رضا نے نہیں بلایا وہ نہیں آیا۔ اور خوب یاد رکھو کہ ہمیں ڈسکس کی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے۔ ہمارا رشتہ میرے دوستو یہ بلڈ کا اور ریس کا رشتہ نہیں، ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج ہم اس پلیٹ فارم پر جمع ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ جن مسلمانوں کو، جن دوستوں کو امام احمد رضا کے فیضان نے بلایا، الحمدللہ وہ یہاں آئے، اور انشاءاللہ تعالی جب یہاں سے جائیں گے تو آپ کی جھولی میں پھول ہوگا، کانٹے نہیں ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ 75 اینول عرس ہے جو بریلی شریف میں ہو رہا ہے، اور یہاں 7 ہے جو یہ نذرانہ ہے جو امام اہل سنت امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلک پر اور اس مذہب پر اللہ تعالیٰ آپ کو قائم رکھے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو بنانے کے لیے ہمارے دوستوں نے 1 مہینے سے کوشش کی۔ یہ جگہ ریڈی نہیں تھی، بالکل یہاں کوئی آدمی نہیں آ سکتا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ اسٹیج بن گیا۔ لنگر ہمارے دوستوں نے 200 آدمیوں کے لیے لنگر تیار کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ ہمیں بعض دوستوں نے ہمیں یہاں دن رات کام کیا، بعض دوستوں نے یہاں لنگر بنایا، بعض دوستوں نے لنگر میں حصہ لیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں نام لے رہے ہیں ان کا، یقین کرو، اور میں خوشخبری آپ کو دیتا ہوں کہ جس کو آپ یہاں آپ یاد کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں۔
اگر وہ یاد نہیں کرتے تو آپ کیسے یاد کرتے؟ اور آپ کی ماں، آپ کے باپ، دادا کی روح خوش ہو رہی کہ آج وہ کام آپ کر رہے ہیں کہ جو کام موریشس میں ہوتا رہا، اور ہندوستان سے جب بزرگ آئے تو اپنا دین لے کر آئے، وہ سب اہل سنت تھے۔ 95% موریشس میں سب سنی ہے اور سب حنفی ہیں۔ یہ تو بعد میں مولویوں نے ادھر ادھر کر کے گڑبڑ کر دیا، ورنہ سب سنی۔ آنے والے میرے دوستو 95% سنی، سب لوگ غوث پاک کو ماننے والے، خواجہ غریب نواز کو ماننے والے، 11ویں شریف کو ماننے والے، ختم اور درود کو ماننے والے، الحمدللہ۔ بلکہ موریشس میں تو میرے دوستو آپ کو شاید معلوم نہیں، اللہ اکبر، کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے یہاں موریشس میں انتقال کے بعد ہی ختم شروع ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد ہی ایثار ثواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور مسجد جب تک اٹھتی نہیں، مسجد کے اٹھنے سے پہلے قصیدہ بردہ، درود شریف، صلاۃ و سلام، یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ وہ ہے جو رضویوں اور امام احمد رضا کے طریقے نے ہمیں دیا۔ رضوی میرے دوستو، اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، دین کا بھی فائدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے سنی ہیں وہ رضوی ہیں۔ جو سنی یہ کہے کہ میں رضوی نہیں ہوں، اس کو سوچنا چاہیے وہ سنی ہے بھی نہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ عرص پاک شروع ہوا، اور پیرس اس وقت بھی اس لیے بھی ہے فارورڈ ہے اور بالکل آگے، کیونکہ یہاں سے اعلیٰ حضرت کا شروع یہاں ہوا، اس کے بعد پھر ساؤتھ افریقہ، ادھر ادھر ڈربن، کیپ ٹاؤن اور ہوتا ہوا، اس کے بعد پھر ہم موریشس پہنچے۔ تو میرے دوستو، جہاں جہاں اعلیٰ حضرت کا عرس ہوگا، سب کا ثواب پیرس کی سوسائٹی کو پہنچے گا، کیونکہ پیرس کی سوسائٹی اسٹارٹ اس نے یہاں سے کیا۔ اور یہ پیرس، اور اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں میرے دوستو، میرے پیارے اعلیٰ حضرت کا عرس جو ہے وہ مدینے میں ہو رہا ہے۔ جانتے مولانا ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام اگر کسی نے سنا ہوگا، یا حضرت مولانا ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں کہ مولانا عبدالعلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آتے تو دوڑ کر کے مولانا ضیاء الدین کے پاؤں کو پکڑ کر بوسہ لیتے۔